सभी बच्चों का खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बाखैर होंगे। आज के इस वीडियो लेसन में हम बिहार बोर्ड दर्जा 7 उर्दू के सबक नंबर 19 यानी कि सबक नंबर 19 को पढ़ेंगे। और इस सबक का जो उन्वान है वो है फजूल खर्ची। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जो एहतियात से ख़र्च करते हैं, सोच समझ कर ख़र्च करते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो बेतहाशा ख़र्च करते हैं। तो इस सबक में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें संभल कर ही ख़र्च करना चाहिए, और जो फ़ालतू ख़र्च है वो उससे बचना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग जो बेतहाशा ख़र्च करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो कहीं न कहीं कर्ज़दार हो जाते हैं और उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें सोच समझ कर ही ख़र्च करना चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक ही ख़र्च करना चाहिए। हाँ, कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस सबक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है इसके मश्क में दिए गए तमाम सवालात को भी हम हल करेंगे। फ़ुज़ूल ख़र्ची से बदतर दुनिया में और कोई आदत नहीं, यानी वो शख्स जो अपनी मक़दूर और हैसियत से ज़्यादा ख़र्च कर डाले, फ़ुज़ूल ख़र्च कहलाता है। ऐसा शख्स हमेशा दूसरों का दस्ते निगर और मुफ़लिस बना रहता है, यानी कि वो हमेशा जो है मोहताज रहता है और दूसरों से जो है उसे कर्ज़ लेना पड़ता है। बड़े बड़े ख़ानदान इस बुरी आदत की वजह से मिट गए, बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हो गईं। अगर तुम दिन भर मेहनत व मशक्क़त करके कुछ पैसे कमाओ और उनको उसी वक्त खर्च कर डालो और आइंदा अपने आगे पीछे का ख्याल न रखो, तो तुमसे ज़्यादा बदअक़ल और कोई न होगा। तुम रोज़ाना स्कूल जाते वक्त पैसे पाते होगे, मगर स्कूल से वापसी पर तुम्हारी जेब के अंदर एक कौड़ी भी न निकलती होगी। अगर तुमको किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो क्या करते होगे? तुमको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता होगा। याद रखो, दूसरों के सामने हाथ फैलाना, किसी से पैसा मांगना निहायत शर्म की बात है। अगर तुम वही पैसा जमा करते रहते तो कभी किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़ती। हमेशा इतना ही खर्च करो जिससे ज़रूरी काम निकल जाए और कम खर्च करने की आदत पैदा करो। फजूल खर्ची से खुदा नाखुश होता है और लोग भी अच्छी निगाह से नहीं देखते। ऐसा शख्स हमेशा ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करता है। आओ तुमको एक वाक़या सुनाएं कि एक शख्स फजूल खर्ची से कितना ज़लील हुआ। किसी शहर में एक बनिया और एक सौदागर एक ही मोहल्ले में रहते थे। इत्तफाक़न से दोनों के यहाँ बारात आकर ठहरी। सौदागर को फजूल खर्ची की आदत थी, मगर बनिया बावजूद मालदार होने के हमेशा उतना ही खर्च करने का आदी था जिससे उसकी बसर औक़ात हो सकती थी, यानी कि जितना से उसका गुजारा हो सकता था। बारात के रोज़ भी उसने उतना ही खर्च किया जो ज़रूरी था। बरादरी की तंज़ो ताना की ज़रा भी परवाह न की, और वो बेजा रसूम जो शादी के ज़माने में पेश आ जाती हैं, यानी कि शादी ब्याह के टाइम में जो फजूल खर्ची की जाती है, जो दिखावा किया जाता है और जिनसे रुपया एक कसीर मकदार में खर्च हो जाया करता है, उससे दाफ़तन मुँह फेर लिया। लोग हंसते और मजाक उड़ाते ही रहे, मगर उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने बरादरी को वही मामूली खाना दिया। इस तरह रोक थाम करने से उसका काफ़ी रुपया बच गया और बारात भी हंसी खुशी से रुखसत हो गई। अब ज़रा सौदागर का हाल सुनिए। उसने शादी के मौका पर रुपया खूब दिल खोल कर खर्च किया। एक की जगह 2 और 3 की जगह 10 खर्च किए। दोस्तों ने कहा, यूँ खाना होना चाहिए, इस तरह की आतिशबाजी होनी चाहिए, इसमें यूँ नेक नामी होती है, इस तरह की शोहरत होती है, फिर ये दिन कहाँ नसीब होगा। अव्वल तो ख़ुद उसको फजूल खर्ची की आदत थी। दोस्तों का भड़काना सोने पर सुहागा का काम कर गया। चुनांचे उसने जो कुछ उसके पास था खर्च कर डाला। उसके बाद कर्ज़ लेने की नौबत आई।
ادھر ادھر مانگ کر کے بارات کا خرچ پورا کیا اور اس کو رخصت کیا۔ ابھی بارات کی رخصتی کو تھوڑی ہی دن گزرے ہوں گے کہ قرض خواہوں کی نالش شروع ہو گئی، یعنی کہ جن لوگوں نے اس کو قرض دیے تھے ان سب نے جو ہے واپس مانگنا شروع کر دیا، اور اس سے ایک کے دو وصول کیے، یہاں تک کہ یہ سوداگر تھوڑے ہی عرصہ میں بالکل تباہ و برباد ہو گیا، یعنی کہ جو اس نے قرض ادا کیے، قرض میں جو ہے اور اس کو انٹرسٹ دینا پڑا، اس کو قرض کے ساتھ ساتھ سود بھی ادا کرنی پڑی، جس سے جو ہے وہ بہت ہی کم عرصہ میں بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ بچوں، فضول خرچی ایک بری عادت ہے۔ پیسے کمانا بہت بڑے کمال کی بات نہیں، وقت پر صحیح جگہ پیسہ کو خرچ کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اور مشق کی شروعات ہمیشہ کی طرح پڑھیے اور سمجھیے، یعنی کہ چند الفاظ ہیں یہاں پہ جو مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں۔ بدتر کے معنی خراب، بہت خراب۔ مقدور کے مطلب حیثیت، دست نگر یعنی کہ محتاج، اور ذلت کے معنی ہوتے ہیں بے عزتی، رسوائی، رسوم، رسم کی جمع، رواج۔ آتش بازی، پٹاخہ چھوڑنا، نالش، فریاد کرنا، شکایت کرنا، عرصہ، وقت، وقفہ، ناخوش، ناراض، کثیر، زیادہ، مشقت، محنت، بد عقل، کم عقل، بے وقوف، سلطنتیں یعنی کہ حکومتیں، شاہی گھرانے۔ اور آگے ہے غور کرنے کی باتیں۔ آپ نے اس سبق میں جو کچھ پڑھا ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس سبق میں دو مثالیں دی گئی ہیں، ایک مثال احتیاط سے خرچ کرنے کی اور دوسری مثال بے تحاشا خرچ کرنے کی ہے۔ بظاہر احتیاط سے خرچ کرنے والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ بے تحاشا خرچ کرنے والے کی خوب تعریف ہوتی ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فضول خرچ انسان ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، وہ قرض دار ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی مشکلات سے گھر جاتا ہے۔ اس لیے فضول خرچی سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی میں عزت بھی ہے اور کامیابی بھی۔ اور مشق میں آگے ہے، صحیح جملوں پر صحیح اور غلط جملوں پر غلط کا نشان لگائیے۔ تو پہلا ہے، فضول خرچی سے بدتر دنیا میں کوئی عادت نہیں، تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ فضول خرچ آدمی ہمیشہ مست اور خوشحال رہتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کم خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ سوداگر بہت فضول خرچ تھا، یہ صحیح ہے، وہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتا تھا۔ بنیا خرچ کرنے میں سب سے آگے تھا، نہیں، یہ جب ضرورت ہو تبھی خرچ کرتا تھا۔ وقت پر پیسہ خرچ کرنا ہی عقل مندی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور مشق میں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف یعنی کہ ملتے جلتے ہم معنی الفاظ جو ہے آپ کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد ہے دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے، یعنی کہ ان سب سے آپ کو سنٹینسز بنانے ہیں۔ پہلا ہے بدتر، بدتر سے بنے گا بدحال یا خراب، شخص، آدمی یا فرد، محنت، مشقت، محلہ، علاقہ، حلقہ یا پھر بستی کہہ سکتے ہیں۔ ہنسی، ہنسی سے مسکان یا قہقہہ، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ شادی، بیاہ، شہرت، مقبولیت، قرض، ادھار۔ اور آگے ہے دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ مفلسی، اس نے اپنی ساری زندگی مفلسی میں گزار دی۔ اسکول، یہ اسکول آج بند ہے۔ عادت، ہمیں ہمیشہ اچھی عادت کو اپنانا چاہیے۔ ذلیل، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے الگ بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اتفاق، آج اتفاق سے وہ ہم سے ملا۔ شادی، شادی میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ شہر، کام کے سلسلے میں وہ شہر چلا گیا ہے۔ واقعہ، کل کا واقعہ ہے، دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو اس طرح سے ہم نے جملے بنا لیے۔ مشق میں آگے ہے ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔
پہلا ہے فضول خرچ آدمی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب: فضول خرچ آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، قرض دار ہو کر اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 2، کم خرچ کی عادت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: کم خرچ کی عادت سے پیسوں کی بچت ہوتی ہے جو کسی مصیبت یا ضرورت کے وقت کام آتی ہے اور کسی سے مانگنا نہیں پڑتا ہے۔ سوال نمبر 3، سوداگر کی فضول خرچی کا کیا انجام سامنے آیا؟ جواب: سوداگر کی فضول خرچی کی وجہ سے وہ قرض دار ہو گیا۔ قرض دینے والوں نے سوداگر سے 1 کے 2 وصول کیے، یہاں تک کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ سوال نمبر 4، بنیا کی عقل مندی سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ جواب: بنیا کی عقل مندی سے اس کے کافی روپیے پیسے بچ گئے اور اسے کسی سے قرض نہیں لینا پڑا اور بارات بھی ہنسی خوشی رخصت ہو گئی۔ سوال نمبر 5، اس کہانی کا خلاصہ لکھے، یعنی کہ اس کو سمرائز کر کے لکھنا ہے، اس کا سمری لکھنا ہے۔ جواب: کسی شہر میں ایک بنیا اور ایک سوداگر ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ اتفاق سے دونوں کے یہاں بارات آ کر ٹھہری۔ سوداگر کی فضول خرچی کی عادت کی وجہ سے اسے قرض لینے کی نوبت آ گئی، جبکہ بنیا ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرتا تھا اور اس طرح بارات کے دن بھی اس نے روک تھام کر کے کافی روپیہ پیسہ بچا لیا۔ ادھر سوداگر کو جن لوگوں نے قرض دی تھی، تھوڑے ہی دنوں کے بعد انہوں نے مانگنا شروع کر دیا اور اس سے 1 کے 2 وصول کیے، یہاں تک کہ سوداگر تھوڑے ہی عرصہ میں بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اسی میں عزت بھی ہے اور کامیابی بھی۔ اور مشق میں آخر میں ہے، اس سبق میں 2 اشخاص کا ذکر ہے، جن میں سے ایک فضول خرچ تھا اور دوسرا کفایت شعار تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سوداگر سخی ہے اور بنیا کنجوس ہے۔ ان دونوں سے 2 صفتیں منسوب ہیں۔ ایسے جملے جن میں کسی چیز یا شخص کی اندرونی کیفیت یا خصوصیت ظاہر ہو، صفت ذاتی کہلاتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں اس طرح ہیں: ہنسمکھ، بے چین، منہ پھٹ، منچلا۔ اپنی کتاب سے صفت ذاتی کی 5 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ اور اس طرح سے بچوں ہم نے یہاں پہ صفت ذاتی کی 5 جو مثالیں ہیں یہاں پہ لکھ دی ہیں، جیسے بد عقل، ناخوش، خوش مزاج، خوبصورت، عقل مند۔ اور اس طرح سے یہ جو سبق ہے یہاں پہ ہو جاتا ہے مکمل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اسے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیسن پسند آیا تو ضرور سے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔